وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. جمعۃ المبارک کی نیک ساعتوں میں بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین ذی وقار، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، خطبہ جمعہ کے ذریعہ آپ حضرات سے ملاقات کا موقع ملا ہے. میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمان نہیں، دنیا میں ہر انسان کی زندگی میں گزرنے والے 3 حصوں کو بیان کیا. ہر انسان کی زندگی کا جو پہلا حصہ ہے وہ کھیل کود تماشے میں گزرتا ہے. بچپن کے ایام میں انسان کے لیے سب سے زیادہ لذیذ اور سب سے زیادہ دل کو سکون دینے والی چیز اگر کوئی ہوتی ہے تو وہ کھیل کود تماشا ہوتی ہے. آپ بچے کو اسکول میں بھیجیں، راستے میں کسی جگہ کوئی تماشا ہو، کوئی مداری ہو، وہ وہاں بیٹھ جائے گا، وہ بھول جائے گا کہ مجھے اسکول جانا تھا. آپ بچے کو بازار میں سبزی لینے کے لیے بھیجیں، راستے میں کسی جگہ کوئی تماشا ہو رہا ہو، کوئی مداری ہو رہی ہو تو وہ وہاں بیٹھ جاتا ہے، اور بعد میں بے شک وہ اپنی والدہ سے ڈانٹ کھائے لیکن اس کو وہاں بیٹھنے میں جو مزہ آتا ہے اس کو وہ اور کسی بات میں اس کا مزہ نہیں ہوتا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. یہ ہر انسان کی زندگی کا پہلا حصہ ہے جو وہ کھیل کود تماشے میں گزارنا پسند کرتا ہے. اور زندگی کا دوسرا حصہ ہے، مسلمان ہوں یا غیر مسلم، دوسرا حصہ ہر انسان کا کس چیز کی مرغوبیت اور محبوبیت میں گزرتا ہے وہ ہے وزینۃ وتفاخر بینکم. وہ بچہ تھا تو اس کو پتہ نہیں ہوتا تھا میرے کپڑے میلے ہیں یا صاف ہیں. وہ بچہ تھا اس کو پتہ نہیں تھا میرے بال بنائے ہوئے ہیں یا نہیں بنائے ہوئے. وہ بچہ تھا اس کو پتہ نہیں تھا میری گھڑی اچھی ہے یا نہیں ہے. وہ پینسل کے ساتھ ہی گھڑی بنا کے دل خوش کر لیتا، وہ شلوار اور قمیض اور پہن کر دل خوش کر لیتا. کیوں؟ اس زندگی میں اس کے لیے سب سے محبوب مشغلہ تماشا، کھیل کود. دوپہر کی گرمی جون جولائی کی بچوں کو آپ دیکھیں کرکٹ کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں. بھئی تمہیں گرمی نہیں لگتی؟ بچوں کو گرمی نہیں لگتی. تمہیں سردی نہیں لگتی؟ کہتے نہیں. کیوں؟ جنون ہے کھیل کا، کود کا، تماشے کا. اب زندگی کا دوسرا حصہ آیا وزینۃ وتفاخر بینکم. اب جیسی جوانی میں قدم رکھا پرانے کپڑے اترنا شروع ہو گئے، نئے کپڑے پہننا شروع ہو گئے. خوبصورت زیب و زینت، خوبصورت بال، خوبصورت چشمے، خوبصورت انداز، نئے نئے جناب رنگ برنگے لائف سٹائل، موٹر سائیکل،
موبائل فون اور جناب چشمہ اور گھڑی اور آئی فون اور مختلف چیزوں کو اس نے اب بنانا شروع کیا۔ اب کیوں بنانا شروع کیا؟ اب یہ جوانی کا ٹائم ہے، اور جوانی میں بننا، سنورنا، ایک دوسرے کے سامنے زیادہ اچھا لگنا، یہ ہر کسی کو محبوب ہوتا ہے۔ بندہ وہی ہے جس کو پہلے کھیل کود تماشا پسند تھا، اب یہ زندگی کے دوسرے فیز میں داخل ہوا، بندہ وہی ہے لیکن اب اس کو کھیل کود تماشے سے زیادہ زیب و زینت پسند ہے، بننا پسند ہے، سنورنا پسند ہے، اکڑ کے چلنا پسند ہے، دوسروں کے اوپر اپنے آپ کو نمایاں دکھانا اس کو یہ پسند ہے۔ یہ زندگی کا دوسرا فیز ہے جو انسان کا گزرا۔ اب زندگی کا تیسرا فیز آتا ہے، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ اب جب یہ بوڑھا ہو گیا، بوڑھا ہونے کے بعد اب اس کو بننے سنورنے کا شوق نہیں رہا، بوڑھا ہو جانے کے بعد اب اس کو کھیل کود تماشے کا شوق نہیں رہا، اب اس کو کس بات کا شوق ہے؟ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ آپ دنیا کے کسی بھی بوڑھے سے ملیں، اس کا سب سے محبوب مشغلہ کیا ہوگا؟ ہر وقت لوگوں کے سامنے اپنے مال کو گنتا رہے گا، اپنی اولادوں کو گنتا رہے گا، اپنے پوتوں کو مل کے خوش ہوگا، اپنے نواسوں کو مل کے خوش ہوگا، لوگوں کو بوڑھا بتائے گا یہ دکان بھی میری ہے، وہ پلازا بھی میرا ہے، وہ پلاٹ بھی میرا ہے، کلفٹن میں بھی میں نے بنا لیا، ڈیفنس میں بھی میں نے بنا لیا، فلاں جگہ پر بھی میں نے 2 فلیٹ لے لیے، فلاں جگہ پر بھی میری پراپرٹی ہے، فلاں جگہ پہ بھی میرے شیئرز ہیں۔ لوگوں کو بتائے گا وہ جو بھاگتا ہوا آ رہا ہے یہ میرا پوتا ہے، وہ جو بھاگتا ہوا آ رہا ہے یہ میرا نواسا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ اب اس کو لذت آتی ہے، بچپن میں تماشے میں آئی تھی، جوانی میں بننے اور سنورنے میں آئی تھی، بڑھاپے کے ٹائم پہ وہی لذت منتقل ہو گئی مال کو گننے میں، اولاد کو گننے میں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا۔ قرآن کہتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح کسی خوبصورت کھیت کو دیکھا، لہلہا رہا تھا، خوبصورت تھا، دیکھنے والے نے دیکھ کر کہا یہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، لیکن اس کو اٹھا کر مشین میں ڈالا اور زمین بالکل صاف ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے پھر ایک وقت آئے گا جب اس بوڑھے کا سانس نکل جائے گا اور اس کو کندھوں پہ اٹھا کر لوگ قبرستان میں ڈال دیں گے، اور بعد میں آ کر اگر کوئی دیکھے گا جس طرح فصل اٹھا لینے کے بعد زمین خالی ہوتی ہے، جنازہ اٹھا لینے کے بعد اس کا گھر خالی ہو جائے گا اور بعد میں نئے لوگ آئیں گے، اس کا تذکرہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ ہر انسان کی کہانی ہے، بچپن کے حالات، جوانی کے حالات، بڑھاپے کے حالات قرآن مجید نے بتا دیا۔ ہر آدمی اسی کے اندر پھنسا ہوا ہے، ہر آدمی کے اندر اسی طرح کی چیزیں تیر رہی ہیں، زندگی کے مختلف حصوں میں مختلف راستوں سے گزرتا ہوا یہ اللہ کے حضور پیش ہو جاتا ہے۔ آئیں ذرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر نظر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بچہ جو چھوٹا ہے پہلے والدین کو چاہیے اس کا نام اچھا رکھیں، اور بعد میں والدین کو چاہیے اس کی تربیت اچھی کریں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا وہ چھوٹا سا بچہ جس کو ماں باپ نے نیک تربیت کی، حلال کی کمائی کھلائی، اور اس بچے نے بولنا شروع کیا، اور اس بچے نے بولتے وقت پہلا جملہ زبان سے لا الہ الا اللہ یہ ادا کیا، اس معصوم زبان سے جب لا الہ الا اللہ نکلتا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بچے کے ماں باپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب گھر میں باپ حلال کا لقمہ لے کر آئے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ماں وضو کر کے بچے کو دودھ پلائے گی۔ یہ کب ہوگا؟ جب بچے کو بچپن میں چڑی اور کوے کی جھوٹی کہانیاں نہیں سنائی جائیں گی، جب بچے کو قرآن مجید کے واقعات سنائے جائیں گے، جب بچے کی بہترین تربیت کی جائے گی۔
اور بچپن کے ایام میں جب اس کو یہ بتایا جائے گا تو نے بڑا آدمی بننا ہے، ضرور بنے گا، لیکن سب سے پہلے تجھے مسلمان بننا ہے، سب سے پہلے تجھے حضور کا غلام بننا ہے۔ جب اس کو یہ بتایا جائے گا بیٹا تیری سکولنگ ختم ہو گئی، اب تم دکان میں کاروبار میں میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے آئے ہو، اب تمہیں میں نے دکان کے گلے پہ بٹھا دیا ہے، اب تمہیں کیش کی ڈیوٹی میں نے دے دی ہے، میرا بیٹا اس بات کا خیال رکھنا گھر میں حرام کا لقمہ لے کر نہ آنا۔ جس طرح خنزیر کا گوشت حرام ہے، اسی طریقے سے 2 نمبر مال بنانے کے بعد جو بریانی گھر میں بنائی جائے وہ بھی خنزیر کی طرح حرام ہے۔ جس طرح خنزیر حرام ہے، اسی طریقے سے کسی بھائی کا حق کھا گئے، کسی بہن کا حق کھا گئے، رشتہ دار کا حق کھا گئے، اس سے حاصل ہونے والے پیسے سے جو بکرا کھائیں وہ بھی خنزیر کی طرح حرام ہے۔ جب صاف ستھری سچی تجارت اپنے بچوں کو سکھائی جائے گی، حرام سے بچے کو بچایا جائے گا اور اس کو بتایا جائے گا کہ بیٹا جو بچہ دکان میں بیٹھ کر سچ کے ساتھ تجارت کرے، جھوٹ نہ بولے، سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، اللہ تعالیٰ سچے تاجر کو قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا، ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتایا ہے شام کو پیسے زیادہ گھر لے کے آنے ہیں، وہ حلال سے آئیں، حرام سے آئیں۔ دکان پر وہ سیل مین جو چرب زبان ہے، دکان پر وہ سیل مین جو غلط مال کو چرب زبانی کی وجہ سے 1 نمبر کر کے بیچ دیتا ہے، دکان پر کھڑا ہوا وہ سیل مین جو 2 نمبر چیز کو اپنی تیز زبان چلا کر 1 نمبر کر کے بیچ دیتا ہے، سارے دکاندار اس کی منتیں کرتے ہیں کہ ہم تمہیں 2000 تنخواہ زیادہ دے دیں گے، تم ہماری دکان پہ آ جاؤ، ہم تمہیں 5000 زیادہ دے دیں گے، تم ہماری دکان پہ آ جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں مارکیٹنگ سکلز بہت زیادہ ہیں۔ یہ مارکیٹنگ سکلز کس چیز کا نام رکھا؟ جھوٹ بولنے کا نام رکھا، بے ایمانی کا نام رکھا، لوگوں کے پیسوں کو 2 نمبر طریقے سے اپنی جیب تک لانے کا نام رکھا۔ یاد رکھیں جب اس طرح کی اولاد کی تربیت ہوگی اور اس طرح وہ دکان چلائے گا، کام کاروبار چلائے گا، اس کے پیسے سے اس کی بہنوں کو کبھی راحت نہیں پہنچے گی، اس کے پیسوں سے بڑھاپے میں والدین کو کبھی راحت نہیں پہنچے گی، اس کے پیسوں کو دنیا کے فلاحی کاموں میں کبھی بھی استعمال ہوتا ہوا آپ نہیں دیکھیں گے۔ ایسے بندے کو ظاہری طور پر آپ اپنے محلے سے نکل کر ڈیفنس میں جاتا ہوا تو دیکھ لیں گے، لیکن بغیر نیند کی گولیاں کھائے اس کو کبھی نیند نہیں آئے گی۔ آج ہم غور کریں ایک مسلمان اور نان مسلم کے درمیان میں کتنا فرق رہ گیا ہے۔ ایک مسلمان اور نان مسلم کے درمیان میں ظاہری عبادات کا فرق ہے کہ وہ چرچ چلا جاتا ہے اتوار کو اور مسلمان جمعے کو مسجد میں آ جاتا ہے۔ اتنا ہی فرق ہے کہ ایک نان مسلم اللہ کے علاوہ اپنے معبودوں کو مانتا ہے اور ایک مسلمان کہتا ہے میں صرف اللہ کو مانتا ہوں۔ لیکن اگر اندر جھانک کر دیکھا جائے تو ایک نان مسلم کا خیال بھی یہی ہے کہ اس دکان سے مجھے روٹی مل رہی ہے، اور مسلمان کا خیال بھی یہی ہے کہ میرا رازق اللہ نہیں ہے بلکہ اس دکان سے مجھے روٹی مل رہی ہے۔ نان مسلم بھی یہ سوچتا ہے اگر فلاں کمپنی اور فلاں نوکری سے مجھے نکال دیا گیا تو میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، اور مسلمان بھی یہی سوچتا ہے فلاں کمپنی اور فلاں جگہ سے مجھے نکال دیا گیا تو میرے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے رزق دینے والے ہم ہیں، بیٹے بیٹیاں دینے والے ہم ہیں، تنگی اور آسانی کرنے والے ہم ہیں، اور اللہ کہتا ہے جو بندہ ہم پر بھروسہ کرے ہم اس کے لیے راستہ ضرور بناتے ہیں۔ ہم آج نام کے مسلمان تو ہیں لیکن اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں اللہ کے ساتھ وہ تعلق، وہ توکل، وہ محبت، وہ اللہ پر بھروسہ کس کے اندر ہے؟ اگر وہ ہمارے اندر ہو تو خدا کی قسم ہم گھر سے بعد میں نکلے ہماری مدد کے لیے اللہ آسمانوں سے فرشتوں کو پہلے نازل کر دے۔ ہم نے اپنے اندر جھانک کر دیکھنا ہوگا۔ ہم ہر بات کا الزام حکمرانوں پہ ڈالتے، ہم ہر بات کا الزام اپنی ساتھ والے دکاندار پہ ڈالتے،
اپنے منتخب نمائندوں پر ڈالتے ہیں۔ بھائی اپنے گھر میں تو دیکھیں ہم نے قرآن مجید کو کتنا پڑھا، ہم نے قرآن مجید کو کتنا سمجھا۔ قرآن مجید ہم میں، جہاں میں مسجد میں ہاتھ کھڑے نہیں کروانا چاہتا کہیں لوگ شرمندہ نہ ہو جائیں، جہاں پہ کسی کی عمر 30 سال ہے، 35 سال ہے، 45 50 55 سال ہے، اس نے اخبارات پڑھ لیے، اس نے جناب فیس بک پر خبریں پڑھ لی، اس نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر مختلف لوگوں کے ٹویٹس پڑھ لیے، اس نے جناب ٹی وی اور ریڈیو پر مختلف تجزیے تبصرے پڑھ لیے۔ اگر اس سے پوچھا جائے 45 سال آپ کی زندگی کے گزر گئے، بتائیں ایک مرتبہ بھی پورے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟